حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت صبح شب ولادت ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت
دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح ہے شب ولادت، پھیلا نیا اجالا، صبح ہے شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تم نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تم نے ضیا کا باڑا، تم نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ، دے دے حسن کا حصہ، دے دے حسن کا حصہ، صبح ہے شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح ہے شب ولادت۔ سبحان اللہ دیکھ رہا ہے، اور آج ان کے چہرے کی تمانیت بتاتی ہے کہ آج یہ کچھ خاص ہی تبرکات عطا فرمائے، خاص دن ہے، اور آج کچھ کہنے کے مزاج میں ہے۔ آج موضوع سخن ان کا صبح ہوتا ہے بامے ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، نور والے آقا کی باتیں۔ تو شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ علماء کے لیے اس دن وقت دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہماری آج کی دعوت کو قبول کیا، بلا تاخیر ہم دعوت خطاب دیتے ہیں، اور انتہائی غور خوض اور دل کے دریچے کھول کر حضرت کا بیان سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمد اللہ الذي ملأ الأكوان، الذي ملأ الأكوان بنور البرهان، صلى عليه وسلم الرحمن حامدا ومحمودا، والصلاة والسلام على من هو خلاصة الوجود وواسطة العقود، لا يداني باحة مجده بشر ولا ملك، ولا يترك ساحة جده مخلوق إذا سلك، والسلام على كل من بهدايته انطلق وتمسك، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔
بہزار عجز و نیاز و بسط محبت و عقیدت بارگاہ عشق و محبت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين۔ زیب سجادہ سرپرست اعلیٰ مخدوم اہل سنت جناب قبلہ کاظمی شاہ صاحب ادام اللہ ذلہ العالی و نفع اللہ و متع اللہ بالمسلمین، علماء ذی وقار اور صبح بہاراں کے اس جشن میں تشریف لانے والے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق کرام اور دیوانوں، 12 روزہ محافل کے اس عظیم الشان انعقاد پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے چہروں سے، آپ کے اطمینان سے، آپ کی تسکین سے محسوس ہوتا ہے کہ یکم ربیع الاول سے ہی آپ خوب سیراب ہوتے آئے ہیں۔ یقیناً شہر کے بڑے بڑے خطباء، مفکرین اور اہل علم آپ سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنے موضوع کو نبھایا ہوگا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، جلال و کمال، اوصاف و اخلاق، خصائل و شمائل میں سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حسین اور پروقار محافل کے انعقاد کرنے والوں، اس میں دام درم سخن حصہ لینے والوں کو اپنی شایان شان صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق میں بے پناہ دارین کی سعادتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائے۔ یقینی طور پر ویسی علمی گفتگو تو نہیں سننے کو آپ کو ملے گی، اور ویسی پرکشش جیسی کہ آپ سنتے آئے ہیں پہلی محافل میں۔ میری صرف آپ سے یہی التجا ہوتی ہے کہ پوری توجہ اور انہماک سے جو کچھ تیاری کر کے یا جو کچھ میں آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اسے میری اور آپ کی سعادت کا اور سرفرازی کا وسیلہ فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، جس سے میں اپنے موضوع کو کشید کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور پوری توجہ سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا، کیونکہ اہل علم نے کہا کہ منت عام احسان کو نہیں کہتے، منت احسان عظیم کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہمیں دینا اس کا احسان ہے، لیکن وہ دینا جس کے صدقے میں سب کچھ دیا احسان عظیم۔ اذ بعث فیہم رسولا، کیا احسان عظیم فرمایا کہ اس نے اپنا محبوب رسول بھیج دیا۔ من انفسہم، وہ انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ جو تعلیم دیتا ہے، جو بولتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بولتا، رب کی آیتیں پڑھ کے سناتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نہ صرف آیتیں سناتا ہے بلکہ ظاہر و باطن کو پاکیزگی اور طہارت بھی بخشتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں سے تھے۔ ہماری گفتگو کا عنوان جو ہمیں دیا گیا وہ تھا کہ صبح و طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں، پڑھتی ہیں نغمہ نور کا۔ تو پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے، آسان بات کرنے کی کوشش کروں گا، پھر ایک دفعہ جسارت آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا سکون سے بیٹھے، اور میں نے قرآن سے بات شروع کی ہے تو اب پوری توجہ سے جو بحث میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے اور توجہ سے سنیں۔ اللہ کرے کہ اس آخری محفل میں کچھ نتائج کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہمیں دیے، شمس و قمر دیے، شجر و حجر دیے، یہ اعضاء دیے۔ جس کے پاس ایک عضو بھی نہیں نا، یا ایک عضو میں کمزوری آ گئی ہے، اس سے پوچھئے یہ عضو کی نعمت، آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کا ایک ہاتھ فالج کی وجہ سے مفلوج ہے، اس سے پوچھئے ہاتھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہیں احسان نہیں جتایا۔ یہ نقطہ تو آپ نے بڑا پرانا سنا ہوا ہے، کوئی نیا نہیں میں عرض کر رہا۔ چوری الیاس صاحب کے والد صاحب نے گزشتہ محفل کے بعد مجھے کہا حضرت آپ نے کوئی بھی نئی بات نہیں سنی۔ تو خیر انہوں نے بڑے علماء کو سنا ہے، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جو ہے بہرحال وہ لے آتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ نقطہ آپ نے کب سے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی لیکن کہیں احسان نہیں جتایا۔ جب حضور عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اب اس کی کئی وجہ ہیں۔ حضور کے عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ احسان کیوں جتا رہا؟ اہل علم نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ حضور کو بھی پیدا کرنے والا بولیے اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے سارے انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا۔ لیکن ادھر فرق یہ ہے کہ کسی پیدا ہونے والے کو شمس بنا دیا، کسی پیدا ہونے والے کو لوح و کرسی بنا دیا، کسی کو شجر و حجر بنا دیا، کسی کو آدم صفی اللہ بنا دیا، کسی کو نوح نجی اللہ بنا دیا، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا،
لیکن ادھر فرق یہ ہے کہ ادھر سب سے اونچا رتبہ عطا فرما کر حبیب اللہ بنا دیا۔ تو اور چیزوں کا دیا جانا بھی احسان ہوتا ہے، لیکن چھوٹا احسان ہوتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ حضور کے عطا فرمانے پر رب نے احسان اس لیے فرمایا کہ محبوب تو چھپائے جاتے ہیں، رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ پہلی وجہ یہ رب ذوالجلال نے احسان جتایا ہے کہ لوگوں اور سب کچھ تو تمہیں دیا ہی دیا، لوگ اپنے محبوبوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور میں نے اپنا محبوب بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منت اور احسان عظیم ہونے کی دوسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو اس سے اخذ کیا، وہ وجہ کیا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل نعم ہے، ساری نعمتوں کی جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوپر والوں کو جو مل رہا ہے وہ بھی حضور کے صدقے مل رہا ہے، تاروں کو جو نور مل رہا ہے وہ بھی حضور سے مل رہا ہے، فرش والوں کو جو مل رہا ہے وہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اصل نعم ٹھہرے، نعمتوں کی جان ٹھہرے، تو جس کو جو ملا ہے آسان لفظوں میں کہہ لیجئے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے ہی ملا۔ وہ حدیث پاک جس کو مانن ملا علی قاری نے بھی ٹھیک کہا، صحیح کہا، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، کہ مدینہ میں جب صبح ہوئی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہر کوئی نور سے بھیک لینے کے لیے آ رہا۔ تو جب ہر کوئی بھیک لینے کے لیے آ رہا تھا تو تارے بھی آ کے، وہ نور والے تارے بھی آ کے اسی نور سے بھیک لے رہے۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یہ تو ایک ہے نا، ایک مثال ہے تو اور تمثیل ہے۔ دوسرے مقام پر خدا اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں کہ صرف تارے نہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس شعر میں سہل پسندی ہے، یعنی بڑی سہولت کے ساتھ ایک بہت بڑا مفہوم ادا کر دیا گیا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی پر غور کریں تو سورج اور چاند بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور جہاں میں ہر چمک پانے والا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ کہہ رہے ہیں جس کو بھی چمک ملی ہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چمک سے ہی نصیب ہوئی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اب دوسرے مقام پر میں اعلیٰ حضرت کی تشریح اس شعر میں پیش کرتا جو اعلیٰ عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ یہی بات دوسری وجہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اصل نعم ہے۔ بات بڑے عقیدے کی ہے اور بڑی دل میں بٹھانے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی کلام کا آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز اپنے نام سے کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی سی ذرا سی علمی بات ہے لیکن سمجھ آئے گی، آپ توجہ فرمائیں گے، عقیدہ راسخ ہوگا۔
ذات مصطفیٰ کا ہلکا سا تعارف ہوگا. با ہے، پھر اسم ہے، پھر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کلام تھی جو سب کلاموں سے عظیم ہے، تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے نہیں بلکہ نام سے پہلے اسم کا لفظ ذکر فرمایا. یہ اسم کیا ہے؟ تو کہا اسم کا معنی ہے نشانی. اب معنی ہوا کہ قرآن کا آغاز ہے اللہ کی نشانی سے. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی. بات سمجھ نہیں آئی؟ نشانی ہے کہ نہیں؟ آپ کھلکھلاتے لہلہاتے کھیت دیکھتے ہیں تو دل میں آتا ہے کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. کبھی کسی نے کہیں سے سنا یا پڑھا کہ آج تک سورج ایک لمحہ بھی تاخیر سے طلوع ہوا یا غروب ہوا؟ یہ گردش لیل و نہار کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جس کائنات کے ذرے کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو مصنوع سے صانع کی خبر ہوتی ہے، مخلوق سے خالق کا پتہ چلتا ہے. تو کائنات کا ہر ذرہ ہی اللہ کے وجود کی نشانی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ ساکت نشانیاں ہیں. دلیل ناطق بولنے والی نشانی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا واضح کروں بات کو. یہ ہر نشانی ہی، ہر ذرہ ہی کائنات کا رب کے وجود کی نشانی ہے. لیکن یہ خاموش نشانیاں ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو صاحب نشان بنا لیا، انہی نشانیوں کی پوجا کرنا شروع کر دی. لیکن کبھی سورج نے بول کر نہیں کہا کہ مجھے نہ پوجو، میں تو خود اسی کا پیدا کیا ہوں. چاند کی لوگوں نے پوجا کی، چاند نے کبھی بول کر نہیں کہا کہ مجھے نہ پوجو، میں تو خود اسی کا بنایا گیا ہوں. لوگوں نے پتھر لیے، ان کو ہتھوڑے مارے، گھڑا اور خدا بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگ گئے. لیکن کبھی مظاہر فطرت میں سے جن کی بھی پوجا کی گئی، کسی نے بول کر کہا تو نہیں کہ مجھے نہ پوجو، میں تو خود اس کی نشانی ہوں. یہ نشانیاں ہیں لیکن خاموش نشانیاں ہیں. حضور وہ نشانی ہے کہ اگر خاموش نشانی بھی سامنے آ جائے تو بولنے لگ جاتی. کافر ہے، مٹھی میں کچھ لگے ہوئے، کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. کافر بھی سمجھتا تھا اگر نبی ہوگا تو چھپی ہوئی غیب کی بات بتا دے گا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور تھا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن اقدس میں کچھ اور تھا. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ بتائیں کہ مٹھی میں کیا تھا. اور حضور چاہتے تھے کہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں آپ کو بسم اللہ کا اسم سمجھا کر اپنے موضوع کی طرف اس مثال سے لے کر جانا چاہتا. تو کینکریاں، بے جان پتھر کے ٹکڑے حضور کے سامنے آئے. حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. تو کینکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ کہہ دیا. اللہ اکبر. بڑی محبت سے آپ صبح بہارا کی محفل میں تشریف فرما ہے. تو یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، کینکریوں کو کیسے خبر نہ ہو؟ رب نے تو سارے عالمین کو، جہانوں کو بتا دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے جہان کے ہر حصے اور جز اور ذرے کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا. تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وجود کی بولتی ہوئی نشانی ہے کہ جو خاموش نشانیاں بھی سامنے آتی ہیں وہ بولنے لگ جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس سے اخذ فرمایا کہ رب نے اپنے سے پہلے اسم کا لفظ جو ذکر فرمایا
تو اسم سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن کے آغاز میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ سے جس کو جو لینا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تو یہاں ایک عقیدہ آپ نے عطا فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جملے پر توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغیر کسی واسطے کے اور براہ راست رب جس کو عطا کرتا ہے وہ فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، جس کو جو ملتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر کہا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ تو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو جس کو جو ملا ہے، وہ مہر و ماہ ہوں، وہ شمس و قمر ہوں، وہ ہر چمک پانے والے ہوں، جس کو جو ملا ہے وہ ملا ہی جب حضور کے صدقے سے ہے، تو یہ تارا بھی جو آیا ہے تو اس کو بھی نور والی سرکار سے ہی ملا ہے۔ اسی لیے آگے چل کے حالت نے اور بات کہی، کہا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، حالت کہتے ہیں کہ حضور کے علاوہ جس پر نور کا اطلاق آیا وہ مجازی ہے، حقیقی اطلاق حضور کی ذات ہے۔ یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ وہ تو استعارہ ہے، وہ بھی حقیقت میں جس ذات سے، کہ اگر، اسی لیے آپ دیکھیں اگر کہ قرآن کریم نے سورج کو سراجم وہاجا کہا اور حضور کو سراجم منیرہ کہا، اس لیے کہ وہ سورج جتنا زیادہ بیٹھو گے تپ جاؤ گے، اٹھنے کو دل کرے گا، تمازت ہوگی، تپش ہوگی، گرمی بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اپنا مقصد ہے۔ اور یہ وہ سورج ہے کہ جو اس کی روشنی میں جتنا بیٹھتا چلا جائے گا یہ اس کو اتنا منیر اور روشن کرتا چلا جائے گا۔ اس میں تپش ہے، یہ کیسا سورج ہے جس میں ٹھنڈک ہے۔ اس سورج میں چاند بھی نظر آتا ہے اور اس چاند میں سورج بھی نظر آتا ہے۔ چاند جیسی بھینی بھینی ٹھنڈک بھی اسی میں ہے، اور سورج جیسی تمازت کہ جو ہر میل کچیل کو نکال کے رکھ دے اور ظاہر و باطن کو مزکا، مصفہ، منیر اور روشن کر دے، وہ اوصاف بھی اس کے اندر ہے۔ اس لیے ساری اوصاف اس کے اندر ہیں کہ جس وصف والے کو جو وصف مل رہا ہے وہ ادھر ہی سے تو مل رہا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اس لیے کہ وہ آسمانوں سے جو آ رہا تھا اس کو بھی جو ملنا تھا وہ بھی بھیک حضور سے ملنی تھی، زمین والوں کو جو ملنا تھا وہ بھی بھیک حضور سے ملنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک بات میں گفتگو اپنے انداز سے کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن توجہ آپ تھوڑی سی فرمائیں، جو کہ آپ نے بلایا ہے تو آپ کے حکم پر میں حاضر ہوا ہوں۔ جب سب سے بڑی ذات کو کوئی نوازے تو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ چھوٹوں کو بھی اسی نے دیا۔ اب یہاں میں بوسیری کی بات بھی بتاتا ہوں، پھر قصیدہ نور پر آتا ہوں۔ بوسیری کہتے ہیں اللہ کو، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کبھی اگر آپ غور کریں، آلس نے یہ بات بھی کہی ہے، پہلے بوسیری کی سنیں۔ کہا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ۔ ہم حضور کی شانیں کیا بیان کر سکتے ہیں؟
کچھ نہیں کر سکتے. کون؟ بلکہ ایک اسکالر نے ایک بات کہی مجھے بڑی پسند آئی، میرے لیے وہ نئی بات تھی، شاید آپ کے لیے بھی نئی بات ہو. اس نے کہا عالمین پر حضور کی رحمتیں اتنی ہیں، حضور کے احسان انسانیت پر اتنے ہیں، اور عالمین پر حضور کی رحمتیں اتنی ہیں، کاش رب ایک اور جہان بناتا جس میں مخلوق صرف حضور کا شکریہ ادا کرتی رہتی، صرف میلاد ہی ہوتا، نمازیں بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں. میں اس اسکالر کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ کو پسند نہیں آئے گا ان کا مسلک و مشرب، لیکن بات مجھے پسند آئی کہ اے رب تو نے دنیا بنائی، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، جنت ہے، کاش درمیان میں ایک جہان ایسا بھی ہوتا کہ ساری مخلوق اکٹھی ہوتی اور ایک طویل وقت تک پڑھتی ہی رہتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کی ذات پر درود پڑھتی رہتی، حضور کا شکر ادا کرتی رہتی. حضور کے تذکار جمیلہ کا تذکرہ کون کر سکتا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ کیا تم نہ کرو. تو بعض لوگ اس حدیث کو لے کر ہم پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم مبالغہ کرتے. بظاہر لگتا ہے کہ اس میں حضور کی نعت کی تحدید کی جا رہی ہے، حد بندی کی جا رہی ہے. تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعریف میں مبالغہ کیا. تو بظاہر لگتا ہے حد بندی، حقیقت یہ ہے کہ سب حدیں ختم. بظاہر لگتا ہے مبالغہ سے روکا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مبالغہ کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ بات میں اپنے انداز سے تو نہیں، پھر بہت وقت لگے گا، بوسیری کے انداز میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مبالغہ نہ کرو. کیا مبالغہ نہ کرو؟ کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو خدا کہا تھا، مجھے خدا نہ کہنا. یہ تو مبالغہ واقعی ناجائز ہو گیا، شرک ہو جائے. تو بوسیری نے بڑی کمال محبت سے اس چیز کو بیان کیا اور کہا دع مت دعتہ النصارى فی نبیہ. تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ ذرا لطف لینے کا وقت ہے گفتگو کا، یہ آپ بے شک رہنے دیں، میں توجہ سے سنیں تھوڑا سا. کہا دع مت دعتہ النصارى فی نبیہم، دا چھوڑ دے، ما ادعتہ النصارى فی نبیہم، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کیا تھا وہ چھوڑ دے. نبی نہ ان کو خدا نہ کہنا. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اور تیرے دل میں جو آئے کہتا چلا جا. بات ختم نہیں ہوئی، 3 شعروں میں بات ختم کی. قَاوَنْ فَنْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ، جو عربی جاننے والے بیٹھے ہوں گے ان کو عجیب لطف آ رہا ہوگا. فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ، جو عظمتیں اور منزلتیں تیرے دل میں آئیں حضور سے منسوب کرتا چلا جا. جو شرف تیرے دل میں آئیں، جو کمال آئیں، جو اوصاف آئیں. ایک بات میں نے ایک اور پڑھی، وہ بھی مجھے بڑی پسند ہے، یہاں عرض کروں. کہا آدم سے لے کر آج تک انسانوں نے جتنی زبانیں بنائی، سب زبانوں کو لے لے، میرا خیال گننا مشکل ہوگا کہ وہ کتنی زبانیں، سب زبانوں کو لے لے، پھر سب زبانوں کے اظہار کمال کے لیے وضع کیے گئے الفاظ لے لیں، سب زبانوں کے وہ لفظ لے لے جن سے شان عظمت بیان کی جاتی ہے، سب کو جمع کر کے پھر حضور کی تعریف شروع کر دیں. وہ سب زبانیں ختم، وہ سب لفظ ختم، یہ تعریف ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اعلیٰ نے یہاں بھی انتہا کر دی. کہا اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تم سے کب ممکن ہو پھر مدحت. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم. اور تیسرے مصرے میں جا کے بوسیری کہنے لگے
کہتے ہیں کیوں، یہ کیا وجہ ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جو عیسائیوں نے کہا وہ نہ کہے اور جو تیرے دل میں آئے کہے؟ تو کہنے لگے تو کہنے والے بھی تھک گئے کہہ کہہ کے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا، کہتے رہے۔ گلستان نبوی کی اس بلبل رضا نے کیا نہیں کہا، کیا نہیں کہا، لیکن پھر یہی کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا۔ تیرے تو اے وصف تراہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر بھی بات ختم نہیں ہو تو کہا، بصیری نے کہا یہ میں نے کیوں کہا کہ جتنے لفظ ہیں سارے بولتا چلا جا، پھر بھی حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد۔ ہاں بالکل وہی بات ہے۔ فإن، تو پھر دیکھیے حدیث میں مبالغہ کی نفی ہے جو مبالغہ کا حکم ہے، وہ مبالغہ کی نفی ہے کہ خدا نہ کہو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ خالق تو کہا فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ بصیری کے شعر کا ترجمہ سنے ایمان روشن ہوگا۔ کہا میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ جتنے لفظ ہیں وہ بول لے، جو حضور کے اوصاف میں کہنا چاہتا ہے وہ کہتا چلا جا، اس لیے کہتے ہیں میں نے کہا ہے فإن فضل رسول اللہ لیس له حد، کہ حضور کے فضائل کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور سن کر بردہ دے کر گئے ہیں، اور آج تک وہ قصیدہ بردہ بن گیا ہے۔ تو کہا فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ جب حد ہی کوئی نہیں تو کوئی بیان کرنے والا اپنے لفظوں میں اس کو بیان۔ اللہ اکبر۔ تو بصیری نے کہا، پھر ہم ادھر آ رہے ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، تو ہر تارے نے صدقہ نور کا حضور سے ہی لیا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ۔ بڑے بڑے جدھر سے لیتے ہیں تو چھوٹوں کو اور کدھر سے ملے گا؟ تو بصیری نے کہا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، جتنے نبی ہیں وہ لینے کے لیے حضور کے در پر آتے ہیں۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ او رشفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ بصیری کہتے ہیں جو رسولوں کو ملا ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے ایک چلو بھر کے دے دیا، کسی کو حضور کی موسلادھار بارش کا ایک چھینٹا مل گیا، اور ان کی یہ عظمتیں ہو گئیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تو وہ آسمان سے تارا نور لینے، زمین سے تارے نور لینے، جس کو جو ملا ہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اور اعلیٰ قصیدہ نور میں اسی انبیاء کی لینے والی بات کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ کہا انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور۔ کیا بات۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو نور کہے نہ کہیں، اعلیٰ کہتے ہیں اس شعر میں سارے نبیوں کو بھی نور کہا جا سکتا ہے۔ کہا انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سمجھے ہوئے مطلب کو۔ حدیث جابر جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ وہ بتائیے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ اے جابر، رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ جو آپ نور من نور اللہ کہتے ہو تو اسی سے کہتے ہو۔ یہاں ایک وضاحت بہت ضروری ہے اس حدیث کے حوالے سے، پھر اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، پھر اس طرف میں آتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے رب نے
تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ من نور ہی کی اضافت کو ذرا غور سے سمجھیے گا. حضور اللہ کے نور سے کیسے ہیں؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ صاف صاف بات ہے، عقیدہ درست کیجئے گا کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک ٹکڑا الگ کیا، ایک حصہ الگ کیا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو کفر ہے. اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹکڑے ہونے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب نہیں ہے اجزاء سے، کیونکہ جو اجزاء سے چیز بنی ہوئی مرکب ہوتی ہے وہ اجزاء کی طرف محتاج ہوتی ہے، اور اللہ کسی کا محتاج. پھر یہ اپنے نور سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان روشن ہوگا اگر یہ آپ بات غور سے سنیں گے اس سوال کا جواب. ایک معنی تو اہل علم نے اس کا یہ بیان کیا کہ یہ اضافت تشریفیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو شرف دینے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. جیسے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا، اللہ وہاں رہتا تو نہیں، شرف دینے کے لیے اپنا گھر کہہ دیا. مسجدوں کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا، حالانکہ اللہ یہاں رہتا تو نہیں، شرف بخشنے کے لیے. اسی طرح جب کائنات میں ایک چیز کو سب سے زیادہ شرف بخشنا تھا تو اپنی طرف نسبت دے کے کہہ دیا اپنے نور سے. وگرنہ ٹکڑا اور حصہ ہونا مراد وہ کوئی عقیدہ نہ رکھے. اگر کسی کے کو بیان میں سنے تو غلطی ہے، یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ حضور اللہ کے نور سے الگ ہوئے. اللہ کون سا نور ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ جو ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس کا بھی علماء نے کہا اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا. اللہ کو حصی عقلی مانوی نور نہیں ہے. اس کی ذات کیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، مثال اس کی ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا معنی جس کو حضور غزالی زمان علامہ محمد سید کاظمی علیہ الرحمہ نے از قبیل متشابہات کہا، کہ جس طرح قرآن میں کچھ متشابہات ہوتے ہیں اسی طرح حدیث میں بھی کچھ متشابہات ہوتے ہیں. تو کہا من نور ہی کا معنی یہ ہے، توجہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ذاتی تجلی فرمائی جس کا پہلا عکس ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ بھی مفہوم متشابہات سے قرار دیا جو سمجھ نہیں آ سکتا. اب تیسرے مفہوم پر جا کر بات کھلے گی. اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ حضور رب کے نور سے کیسے ہیں، تو ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، تھکیے گا نہیں، حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا. سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا، آپ اس کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیں، آئینہ، تو کیا ہوگا؟ وہ آئینہ سورج کے نور سے، بولیے، چمکے گا. تو آپ کیا کہیں گے کہ آئینے کا نور کدھر سے آیا؟ آئینے کی روشنی سورج کی روشنی سے ہے، آئینے کا نور سورج کے نور سے ہے. اب سورج آئینے میں تو نہیں آ گیا جی، سورج آئینے میں نہیں آیا، اور آئینہ سورج بن نہ آئینہ سورج بنا ہے نہ سورج آئینے میں آیا ہے. آئینہ اس اینگل سے سورج کے سامنے آیا ہے کہ روشن ہو گیا ہے، اور ایسا روشن ہو گیا ہے کہ اگر 10 20 100 آئینے آپ اس کے سامنے اور رکھ دیں تو ادھر سے چمک لے کر ان کو بھی روشن کر رہا ہے. بس اسی طرح رب ذوالجلال نے اس ساری کائنات کو روشن کرنے کے لیے ایک آئینہ بنایا جس نے اپنی چمک دی اور اس چمک سے سارے عالم کو روشن کر دیا. وہ آئینہ سینہ مصطفیٰ ہے جو براہ راست اس ازلی ابدی سورج سے منور ہوتا ہے، اور وہ سورج سارے جہان کو روشن و منور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تابا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے. تو حضور رب نہیں بن گئے جیسے آئینہ سورج نہیں بنا، اور
رب حضور کے اندر حلول نہیں کیا، رب حضور کے اندر نہیں آیا جس طرح سورج آئینے کے اندر نہیں آیا. بس اس نے چاہا ایک آئینہ ایسا ہو کہ جس میں رب کا جلال بھی نظر آئے، جمال بھی نظر آئے. بنانے والا جو مصنوع بناتا ہے، کاریگر چیزیں بناتا ہے، مختلف قسم کی بناتا ہے. ایک کبھی سیمپل بھی بناتا ہے، اس پر پوری کاریگری لگا دیتا ہے، اسے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا دیتا ہے. رب فرماتا ہے جاؤ نوح میں بھی میرا حسن نظر آئے گا، یوسف میں بھی میرا حسن نظر آئے گا. لیکن اگر چاہو کہ میری ذات کا پورا آئینہ دیکھنا ہے، میرے حسن کا پورا آئینہ دیکھنا ہے، تو وہ آج کے دن میں آنے والا آمینہ کا لال ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، میلاد مصطفیٰ. واپس آئیے گا ذرا. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. مختصر کر دیتے ہیں بات کو. پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب تک رب نے چاہا وہ نور سیرے کرتا رہا. جب رب نے چاہا کہ محب اور محبوب کے علاوہ محفل بھی سجے، محبوب کو دیکھنے والے بھی ہوں، اللہ ہو، کہنے والوں نے بہت بہت کچھ کہہ دیا، انتہا کر دی. اعظم چشتی نے ایک جگہ کہا کہ یہ ستارے روز کیوں چمکتی ہیں، کیوں محفل لگا کے بیٹھتی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا نا، جب آسمان پورا روشن اور ستارے نظر آ رہے ہوں تو لگتا ہے ایسے ٹولی ٹولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا یہ ٹولیاں بنا کے کیوں بیٹھتی ہیں؟ کہا اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. ایک خالق جہان ہے، ایک خالق جہان ہے اور ایک مالک جہاں، ایک جان کائنات ہے اور ایک وجہ کائنات. اب تک سجی ہوئی ہیں ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. اعظم آخری مقطع میں کہا کہ میں حضور کی نعت گائی کیسے چھوڑ دوں کہ میرا سرمایہ حیات تو ہے ہی حضور کی نعت، حضور کی. تو جب چاہا کہ محبوب بنایا ہے اب اور بھی ہو، اب شمس و قمر بھی ہو، اب آسمان و زمین بھی ہو، اب لوح و قلم بھی ہو، اب جاننے والے بھی ہو، اب مسجد شیر ربانی بھی ہو، وہاں بیٹھ کر حضور کی تعریف کرنے والے بھی ہو، سننے والے بھی ہو. جب رب نے چاہا کہ اور بھی بناؤں، حضور فرماتے ہیں قسم اللہ ذالک النور، رب نے میرے نور کو تقسیم فرمایا. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بٹ گیا پھر حضور کا نور. تو آپ بتائیے کہ سورج روز اپنی روشنی بکھیرتا ہے اور کتنے پھولوں کو رنگت اور خوشبو، کتنے پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، تو کیا سورج تقسیم ہو گیا، ختم ہو گیا؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. تو کہا جب رب نے چاہا کہ اس نور اور بھی جہان بنے، حضور فرماتے میں حدیث عرض کر رہا ہوں مصنف عبدالرزاق کی، اور حضور کی زبان سے حضور اپنی تعریف خود بیان فرمایا قسم اللہ ذالک النور، رب نے اس میرے نور کی شعاؤں کو تقسیم کر دیا. اللہ کی قسم، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، کچھ نہیں تھا. یا خدا تھا یا محمد مصطفیٰ تھا. پھر حضور کے نور کا باڑا بٹا، کہیں زمین و آسمان بن رہے ہیں، کہیں شجر و حجر بن رہے ہیں. پوری حدیث تفصیلی ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. لوح و قلم، عرش و کرسی، انبیاء کے انوار، سب حضور سرور عالم. یہ ہے ایک صبح طیبہ کی، یہ ہے ایک صبح وہ. کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے علماء نے 3 قسمیں بنائی: خلقت، ولادت اور بعثت. ایک خلقت ہے حضور کا اول الخلق ہونا، ایک ولادت ہے دنیا میں آنا، ایک بعثت ہے اعلان نبوت فرمانا. تو ایک صبح طیبہ کی یہ ولادت والی ہے، ایک وہ صبح ہے. تو اس صبح میں بھی جس کو جو ملا حضور سے ملا، اس میں بھی جس کو جو ملا حضور سے.
یہ میں نے حدیث سے ثابت کر رہا. تو پھر جب وہاں سورج بھی حضور کے نور سے بن رہا ہے، کہیں لوح بن رہی ہے، کہیں قلم بن رہی ہے، اسی لیے اقبال نے جب یہاں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، یہ تو ریت کا ذرہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے نظر کی تو سورج بن گیا. تو انبیاء بھی تو وہیں سے بنے نا، اسی نور سے. انبیاء بھی تو اسی نور سے بنے. ایک اور شاعر نے ایک اور جگہ کہا کہ سب نبی بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری. بزم کونین یا رسول اللہ بنائی آپ کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے رب نے بنائی. بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری. یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ ساری بزم سجی بھی آپ کے نور سے ہی ہے. حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا. سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری. سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی. اب دلائل کافی ہو گئے، اب آئیے اعلیٰ کی طرف. تو آپ نے کہا کہ جب سارے نوروں کو حضور نے نور بنایا ہے کہ وہ نور الانوار ہے، تو نبیوں کے نور بھی تو حضور نے بنائے. تو جب نبیوں کے نور حضور کے نور سے بنے تو نبیوں کو بھی آپ کہتے ہیں نور کہا جا سکتا ہے. تو کہا انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور، صدقہ لینے نور کا آیا. ابھی میں دوسری وجہ پر پہنچا ہوں کہ حضور کو رب نے احسان فرما کر جتایا. کہ دو وجہ میں نے بیان کی ہیں. ساری گفتگو کے لیے پھر بہت سارا وقت چاہیے، اختصار کے ساتھ اشارے ایک دو کر دیتا ہوں. حضور کے احسان ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ بڑی چیزیں آپ کے لیے نعمت ہیں، مرتے ہی ان کا نعمت ہونا ختم ہو جاتا ہے. اولاد نعمت ہے، آپ گئے ختم، مال و دولت ختم. یعنی نعمتیں ہمیشہ رہ ساتھ دینے والی نہیں، یہ وہ نعمت ہے جو یہاں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ. یہ نعمت عظمیٰ کیسی ہے؟ تیسری وجہ، ہر جہاں میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ دیکھو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ سنا ہے کہ وہاں بھی قبلی والے نے آنا ہے، میدان محشر میں بھی آنا ہے. ہم فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تو رب نے حضور یہ نعمت اس لیے رب نے جتائی ہے کہ یہ ہے ہی جتانے کے قابل، کہ باقی نعمتیں آنکھ بند ہوئی تو نعمتیں ختم. اور چونکہ یہ ہر جہاں کی نعمت ہے تو جس جہاں میں تم ہو، اسی لیے علماء نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا نا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایک جملے میں بڑی لمبی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. کون رحمت؟ کس کے لیے رحمت؟ کب سے رحمت؟ کب تک رحمت؟ کہا حضور رحمت سارے جہانوں کے لیے رحمت، جب سے جہان ہے تب سے رحمت، جب تک جہان رہے گے تب. یہ ایک الگ موضوع ہے پورا. تو حضور تیسری وجہ یہ ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ نعمت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے. یہ ہاتھ جو ہیں بڑی رحمت نعمت ہے.
لیکن جب آپ ان سے گناہ کریں گے، یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، جب ان سے برا دیکھیں گے، برائی دیکھیں گے، یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولتا ہے ہی انسان، لیکن جب اس سے گالیاں بکتے ہیں، جب اس سے جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے خلاف گواہ بن جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین فرمایا آج ہم منہوں پر تو مہر مار دیں گے، تو تیرے ہی ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ رب کے خفیہ جاسوس ہے جی۔ یہ دوسرے مقام پر رب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بندہ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا اے میرے اعضاء تمہیں کیا ہو گیا، تم ہی میرے خلاف ہو گئے سارے۔ تو یہ نعمتیں ساری زحمت تھی، ان کو نعمت بنایا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسے بتایا حضور نے کہ آنکھ کو استعمال کیسے کرنا ہے، جینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، پکڑنا کیسے ہے۔ اگر ان نعمتوں کو استعمال کرنا حضور نہ بتا کے جاتے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بہت کچھ اور تھا عرض کرنے کے لیے، 7:30 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دے تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ یہ تھا حضور کے نعمت ہونے کا عقیدت کا پہلو۔ وقت نہیں ہے اب ساری گفتگو پیش کرنے کا، لیکن میری خواہش تھی کہ آج ایک تاریخی پہلو، حضور کے احسان ہونے کا تاریخی پہلو بھی تھوڑا آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اختصار سے چند جملے بول دیتا ہوں، باقی آپ خود مطالعہ فرمائیں کہ انسانیت کی کیا حالت تھی جب حضور آئے ہیں۔ یہ تو عقیدت کی باتیں تھیں جو ہم نے سنی، عملی طور پر، تاریخی طور پر یہ 6 صدی عیسوی اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بار بار جملہ عرض کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ تھوڑی توجہ آپ فرمائیں۔ نعرے نورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے نہ رکھیں، ان کا بھی مسئلہ نہیں، بس تھوڑی توجہ سے سنیں تو میرے آنے کا مقصد پورا۔ 6 ہجری 6 صدی عیسوی اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ اگر آپ مغربی تاریخ پڑھیں نا تو یہ تاریخ کا حصہ وہ پڑھاتے ہی نہیں، اور اس کو وہ ڈارک ایج کہتے ہیں۔ ڈارک ایج، تاریک دور، انسانیت کا تاریک دور، جب انسان کی سیاسی زندگی، معاشی زندگی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی ہر طرح سے دم توڑ رہی تھی، تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی۔ یہ حضور کے رحمت ہونے کے ایک اور پہلو ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم پھر اسی زمانہ جاہلیت میں زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تو سننا ہے کہ نہیں سننا جی؟ اس وقت کے حکمران، یا روم تھا یا ایران تھا، 2 مشرق و مغرب میں سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی سپر پاورز۔ ایران میں ساسانی تھے، بادشاہوں کا یہ حال تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتے، بادشاہ رعایا کے خدا ہوتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایران کے 2 سفیر گئے، داڑھی چٹ، مونچھیں لمبی لمبی، حضور نے چہرہ پھیر لیا، شاہ صاحب تشریف فرمائے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، نہ پسند آیا۔ کتنے آج ایسے ہیں جو ایسی شکلیں بنا کے پھر رہے ہیں۔ پوچھا، چہرہ ادھر کر کے حضور نے پوچھا یہ تمہیں کس نے کہا کہ ایسے منہ بناؤ، شکل بناؤ؟ تو انہوں نے کہا امرانی ربانی، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ رب کا لفظ انہوں نے بولا کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ تو اس نے اپنے سفیروں کی ایسی شکلیں بنانے کا حکم دیا تو وہ ایسے کرنے لگے، جو بھی آتا تھا اسے بادشاہوں کو سجدہ کرنا پڑتا تھا، اور تعیش اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا، بادشاہوں کو سجدے کیے جا رہے تھے، ان کو خدا سمجھا جا رہا تھا۔ یہ سیاسی نظام تھا۔ اور اگر آپ معاشی طور پر دیکھیں تو 2 طبقے تھے، ایک امیر طبقہ اور ایک غریب طبقہ۔ سرمایہ دار ہر قسم کا ظلم اور استحصال کرتے، اور جو دوسرا طبقہ ہے انہیں ہر طرح کی محنت اور مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔
انہیں ہر طرح کی غلامی کرنا پڑتی تھی، ہر طرح کی ذلت میں سے گزرنا پڑتا تھا، سود کا نظام رائج تھا، اور سود سے بڑا ظلم کوئی نہیں انسانیت کے لیے۔ اس لیے رب ذوالجلال جل جلالہ نے سخت سے سخت لفظ استعمال فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر سود سے نہیں رکتے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ کیوں؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے۔ تو اللہ حضور تو فرماتے ہیں الخلق و عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کی عیال ہے، رب تو سب کو تو سب سے پیار ہے۔ اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں، عرب کا ایک شاعر ہے امرؤ القیس، اپنی چچا زاد پر عاشق ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو جو وہ معاملات کرتا ہے اس کو وہ قصیدے میں لکھتا ہے۔ غور سے سنیں ذرا بات کو، یہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کہاں تک پہنچی۔ انیزہ اپنی چچا زاد کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے اس کو وہ شعروں میں لکھتا ہے۔ یہ معلقات سبع مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، 7 بڑے قصیدے، اتنا اخلاق سے گرا ہوا قصیدہ لے کر عرب جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے ساتھ جا کے اس کو باندھ دیتے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ قرآن نے کہا ننگے طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور عورت کو ہر طرح سے اس سے جینے کا حق لے لیا گیا تھا۔ باپوں کو منڈیوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، ماؤں کو منڈیوں میں فروخت۔ یہ جو آپ باپ بنے بیٹھے ہو نا اور اولاد سامنے نظریں جھکائیے، سب حضور کا ہی کرم ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کو لے جا کر منڈی میں بیچ آتا تھا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے لے کر حضور تمہیں ہر قسم کی روشنی میں لے آئے۔ لیکن احباب ذی وقار، چند باتیں آخر میں آپ سے عرض کرنا ہے۔ آج پھر ہم اسی زمانہ جاہلیت میں آ چکے۔ وہ حضرت اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا بیان کی نا کہ یورپ اور مغرب جو ہے نا ابلیس کی، انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہے، ابلیس وہاں خطاب کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ بتایا ہے پھر اقبال نے کہ کیا وہ کہتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے حصے کی بات میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، نکل گئی۔ 57 ملک ہیں، کہاں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ بڑے بڑے جھنڈے ہیں، یہ سبز جھنڈا ہے، یہ فلاں کا سرخ جھنڈا ہے، مرے ہوئے مردہ ہیں سارے۔ اگر تم زندہ ہوتے تو فرانس کے صدر کو جرأت نہ ہوتی کہ حضور کے کارٹون بنوا کر وہ سرکاری عمارتوں پر لگوا ہوتی تھی۔ یہ بھی تھوڑا سننا ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غیرت و حمیت کدھر چلی گئی ہے؟ ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا تم حضور کے گستاخ کے بارے میں کوئی کہتے ہو کوئی توبہ قبول نہیں، چاروں ائمہ کا نزدیک توبہ قبول نہیں۔ کہا یہ کیا اتنی سختی؟ کہا اس لیے کہ حضور کا گستاخ اگر زمین کے اوپر رہے تو حضور کے غلاموں کو زمین کے نیچے چلے جانا چاہیے، اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج ہمیں تو ہماری تو معمول کی زندگی ہے، روٹین کی زندگی ہے، اس میں ایک محفل آ گئی، صبح محفل میں جانا ہے، باقی ساری زندگی کو جنت بنا رہے ہیں ہم۔ وہ جنت جس کے لیے رب نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جس دن جنتی اپنے من پسند زندگی میں ہوں گے، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہر جو مانگیں گے وہ ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے سلامتی آ رہی ہوگی، چشمے ہوں گی، نہریں ہوں گی۔ رب نے تو قرآن میں فرمایا تھا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ لگانی ہے تو جنت کی طرف لگاؤ۔ ہماری دوڑ کدھر ہے؟ فلاں کالونی میں گھر مل جائے، حلال حرام جو ہے جمع۔ ہم اس جنت کے لیے نہیں جی رہے۔ معاف کرنا مجھے، قرآن میرے سامنے کھلا، ہم اس دنیا کی یہ 40-50 سالہ زندگی کو جنت بنانے کی فکر میں ہیں۔ حلال حرام جو اکٹھا ہو، یتیموں کا مال کھانا پڑے وہ کھا لے، رشوت لینی پڑے وہ لے لے، سود کھانا پڑے وہ لے لے، جو ہوتا کر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
آج تاجروں نے کیا لوگوں پر زندگی دوبر نہیں کرنی. مجھے ایک بڑے پکے بندے نے بتایا قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی 150 روپے سے زیادہ گز پر خرچہ نہیں آتا جو 2-2 ہزار روپے گز بک رہا ہے. ہم نے لوگوں سے جینے کا حق لے لیا ہے. تاجر سے لے کر آپ عام چھاپڑی فروش تک وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے جو گندے پھل کو اس طرح رکھتا ہے کہ آنے والا خود ہی اس کو پکڑ کر وہ اور ڈال رہا ہے، یہ پکڑ کے شاپر میں اور ڈال رہا ہے. اللہ حضور نے فرمایا کہ آسمان والے بھی جانتے ہیں میں صادق اور امین ہوں. حضور نے فرمایا آسمان والے بھی جانتے ہیں میں صادق اور امین ہوں، زمین والے بھی جانتے ہیں میں صادق اور امین ہوں. ان کی امت کا یہ حال ہے. یہ جو فرمایا نا من انفسہم، تو وقت نہیں ہوتا کہ آپ قرآن سنتے سمجھتے ہی نہیں. مجھے بعد میں کہا جاتا ہے بڑی مشکل باتیں آپ کرتے ہیں، علمی کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی نہیں ہے ہم قرآن سننے. تو میں نے اسکول میں 8ویں جماعت کو کہا کہ قرآن ہے گھر میں؟ ہے جی. ترجمے والا ہے؟ ترجمے والا بھی ہے. ہاتھ کھڑے ہیں ساری کلاس کے. کبھی کھولا ہے؟ ہاتھ سب کے نیچے ہیں. کتنوں نے نماز پڑھی؟ 2 نے پڑھی. ماں باپ کو کس نے پڑھتے دیکھا ہے؟ آخری مورچہ تھا جو کفر نے فتح کر لیا. ماں باپ جنہوں نے نماز پڑھ کے دکھانی تھی، سچ بول کے دکھانا تھا. اور ماں بیٹیوں کے سامنے پارٹی ڈانس کر رہی ہے. کیا بچا پیچھے؟ یہ آخری مورچہ تھا جو فتح ہو گیا. حضور کی شانیں ہم نے بیان کی ہیں، بڑی کھل کے بیان کی ہیں. وہ تو ختم ہونے والی ہیں، وہ تو رب نے خود بیان کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ رب کو نہ حضور کو. ہم کدھر ہیں؟ سورہ احزاب میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تو گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت دکھاتی نہ پھرنا. پڑھیں اس کی تشریح تفسیر میں، تفسیر پڑھیں. دوپٹے نہیں لیتی تھی عورتیں، سینے دکھاتی تھی، اپنے حسن کو دکھاتی پھرتی تھی. میں حیران ہوں، خامد کے پاس آئیں گی تو سادہ لباس میں ہوں گی، شاپنگ کے لیے جا رہی ہے تو 2 گھنٹے تیار ہو رہی ہیں. کس کے لیے؟ کنز الایمان کے حاشیے میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا نا جاہلیت اولا، پہلی جاہلیت. تو دوسری جاہلیت کون سی ہے؟ پہلی جاہلیت وہ تھی، دوسری جاہلیت یہ. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محسن انسانیت جس جہالت سے نکال کر گئے، کون سا ملک ہے جس کی معیشت آج سود پر نہیں چل رہی؟ معذرت کے ساتھ مجھے یوں لگتا ہے محرم آتا ہے تو ایک قوم کا دین شروع ہوتا ہے، 10 دن بعد ختم، باقی اپنی مرضی کی زندگی. ایسا نہ ہو ہمارا حال بھی وہی ہو جائے. بس ربیع الاول آیا 10-12 دن ٹھیک ہے، محفل ہے، سب کچھ ہے، باقی اپنی مرضی کی زندگی، روٹین اپنی مرضی کی، سارے سلسلے اپنی مرضی کے. اللہ اکبر. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن تاریخ ساز دن ہے. حضور نے تاریخ کو نئی جہت دی ہے، نیا رخ دیا ہے، نیا موڑ دیا ہے. میں ایک جملہ پورے اعتماد سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج تک جتنے صحیح انقلاب آئے ہیں حضور کے آنے کے بعد، ان سب انقلابوں کی جان انقلاب نبوی ہے. آپ پڑھیں اس سے پہلے کے حالات اور اس کے بعد کے حالات. تو پھر آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. آپ کہیں حکمران کیا کر رہے ہیں، اس کے وہ جواب دہ ہیں. میرا دل یقین کریں خون کے آنسر ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کپس کے دروازوں پر تو اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اتنے موٹر سائیکل کھڑے ہیں کہ کوئی گزر ہی نہیں سکتا. یہ کپس کالج ہے، یہ کپس اکیڈمی ہے، یہ پنجاب کالج ہے، اور شاہ صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے میں بتا دیں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ. کدھر گیا؟ کیا ہے میری اور آپ کی دن رات کی فکر؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کیا دن رات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیے ایک حدیث، فرمایا لا حسد الا علی اثنین. 2 چیزوں کے علاوہ کسی پر حسد نہ کرو. 2 کام ہیں جس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت ہے. کوئی کر رہا ہو تو حسد کرو میں بھی یہ کروں، رش کرو میں بھی یہ کروں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار. فرمایا 2 بندے ایسے ہیں، اس جیسے بن جاؤ اگر بن سکو.
رشک کرو کہ میں بھی ان جیسا بن سکوں. وہ قابل رشک ہے کون سے؟ اور میں جس کو قرآن ملا ہے اور دن رات قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور ایک جس کو مال ملا ہے اور دن رات اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے, حلال و حرام سے اکٹھا کر کے اللہ فضول خرچی. حضور نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. ایک دعوت کرنی ہے, لڑکے والوں نے ولیمہ کی, وہ اپنے حلال مال سے جتنی کر لے. یہ جو 20-20 لاکھ اور 50-50 لاکھ کے خرافات ہم نے جمع کر لیے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم بچوں کی شادی نہیں کرتے, کب کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں. کون ہے ہم بیٹیوں کا اور بیٹوں کا ذمہ دار؟ اس وقت حضور کی رحمت للعالمین کیوں یاد نہیں آتی؟ آج پھر ہم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جس گمراہی سے حضور نکال کر گئے, سوچنے کی ضرورت ہے. یہ آج کا دن تاریخی دن ہے. حضور کی ولادت کا دن وہ دن ہے, آسمان جب سے سجا اسی دن کا منتظر تھا. سورج روز آتا جاتا اسی دن کے انتظار میں, ستارے بزم اسی انتظار میں سجاتے تھے. اور جب حضور آئے تو سب نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. یا رسول اللہ, یہ آپ انبیاء کس لیے آئے تھے؟ بشارتیں دینے کے لیے تو آئے تھے. وہ تاریخی دن ہے. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. بہت جلدی یہ روشن دن سیاہ ہو جائے گا جب زندگی ختم ہو جائے گی. یہ جہنم کس کے لیے اکٹھی کر کے رکھ رہے ہیں؟ اسی کو جنت بنانا ہے, یا وہ جنت جس کے لیے رب نے فرمایا. میں نے گزشتہ جمعہ 2-3 جمعے پہلے اپنی مسجد میں ایک موضوع لیا تھا کہ قرآن نے کامیاب کن لوگوں کو کہا, تو میں نے وہ ساری آیات جمع کی, بھی لوگوں کو سنائی. کبھی پڑھیں, آپ بھی ڈھونڈیں. اسلام 360 ایک ایپ ہے, سب کے بچوں کے پاس, نوجوانوں کے پاس موبائل میں دیکھیں. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. رب نے فیصلہ کر دیا, فرمایا جو بروز قیامت رب کی ناراضگی سے بچ گیا, جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, فقد فاز, وہ ہے کامیاب اور فائز. کل بھی حضور کے غلام ہی کامیاب تھے, آج بھی حضور کے غلام ہی کامیاب ہیں, اور تا قیام قیامت. بلکہ اللہ اکبر, اللہ نے کیا کہا, لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہمیں ان کی غلامی کے بغیر کیا ملے گا؟ حضرت فرماتے ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے موت, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, تجھے پھر کیسے حاجت نہیں حضور کے اسوہ کامل کی؟ اپنی زندگی بنا لی ہے, اپنا ہی دین بنا لی ہے, رسم و راہ کے لیے حج کر لیا, تھوڑا بہت محفل موفل کرا لی, لنگر, بس یہی دین تھا. اسی کے لیے حضور نے پتھر کھائے, صحابہ ایسے ہی زندہ رہے ہیں. یہی زندگیاں تھی صحابہ کی. جو ترجیحات ہماری زندگیوں میں ہیں, معذرت کے ساتھ میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اس نور سے ہمیں حصہ صحیح لینے کی توفیق عطا, اور ہمیں اپنی زندگی میں اس ذات کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو آج بھی نور کے امام ہیں. قبر میں بھی انہی کے نور سے جلا ملے گی, حشر میں بھی رب کی پناہ اسی کے انہی کے نور سے ملے گی. اللہ تعالیٰ جو زندگی کے لمحے باقی ہیں ہمیں پختہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہی کے نقش قدم پر, انہی کی ناموز پر مر مٹتے ہوئے جئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.